دریائے ستلج ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3 دہائیوں کی خطرناک صورتحال، بہاؤ 3,45,000 کیوسک تک جا پہنچا۔ قصور شہر کو خطرہ لاحق، انتظامیہ نے تلوار پوسٹ سے ملحقہ دیہات خالی کرا لیے۔ چونیا میں کھمبے دریا برد، بجلی کی سپلائی بند۔ اوکاڑا، بھاول نگر، پاک پتن، بورے والا اور بہاڑی میں بھی ہزاروں افراد متاثر۔ بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل، کہروڑ پکا کے متعدد علاقے ڈوب گئے، کچے مکانات منہدم، مکین بے گھر۔ دریائے راوی ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 1,90,000 کیوسک سے تجاوز۔ ہیڈ کے تمام دروازے کھول دیے گئے۔ موز اور ریلوں سے ضلع ننکانہ شدید متاثر، جیون پورہ اور قلعہ قمر سنگھ سمیت درجنوں دیہات زیر آب، زمینی رابطہ کٹ گیا۔ دیپال پور، تاندیا والا، کمالیہ، پیر محل کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ آج سے 3 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ بھارت کے تھین ڈیم سے پانی خارج ہونے کا بھی امکان۔ راوی کے بہاؤ میں دوبارہ اضافے کا خدشہ منڈلانے لگا۔ این ڈی ایم اے کی اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 23 اضلاع کی 1,039 آبادیاں زیر آب۔ سیالکوٹ سے لاہور، گجرات سے جھنگ اور قصور سے لودھرا تک تباہی۔ منہ زور ریلوں سے 25 اموات، 14 لاکھ سے زائد افراد متاثر۔ نارووال، وزیر آباد، منڈی بہاؤدین، سرگودھا، ننکانہ صاحب اور چنیوٹ میں المناک مناظر۔ اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن اور بہاڑی بری طرح متاثر، ہزاروں مویشی بہہ گئے، کھڑی فصلیں زیر آب، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان، سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل ناکارہ، زیادہ تر علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، متاثرین تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا۔ بھارت سے پانی کی مسلسل آمد، ستلج مزید بکھر گیا۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر 3 دہائیوں کی سب سے خطرناک صورتحال، بہاؤ 3,45,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ قریبی آبادیاں خالی کرنے کے لیے اعلانات، قصور کے درجنوں دیہات میں تباہی۔ چونیا میں کھمبے دریا برد، علاقے کو بجلی کی سپلائی بند۔ اوکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، بورے والا اور بہاڑی میں بھی ہزاروں افراد متاثر۔ بند ٹوٹنے سے پانی آبادیوں میں داخل، کہروڑ پکا کے متعدد علاقے ڈوب گئے، کچے مکانات منہدم ہو گئے، مکین بے گھر۔ دریائے چناب میں بڑا ریلا، چنیوٹ پہنچ گیا، بہاؤ 8,17,000 کیوسک سے بھی زیادہ۔ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے ریواز بند میں شگاف، ریلوے ٹریک کو بھی 3 مقامات پر دھماکے سے اڑا دیا گیا، اطراف کی آبادیاں زیر آب، لوگوں کی نقل مکانی جاری۔ چنیوٹ میں تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے، ہیڈ تریمو پر بھی مسلسل سطح بلند۔ وزیر آباد اور منڈی بہاؤدین میں بڑے پیمانے پر نقصان، حافظ آباد کے کوٹ سلیم باغ، سید آباری تالڑ سمیت درجنوں دیہات متاثر۔ لاہور سے خطرہ ٹل گیا، دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل کم۔ ریلا ہیڈ بلوکی پہنچ گیا، بہاؤ 1,80,000 کیوسک۔ ننکانہ صاحب کی کئی بستیاں ریلوں کی زد میں آ گئیں، جیون پورہ اور قلعہ قمر سنگھ سمیت درجنوں دیہات زیر آب، زمینی رابطہ بھی کٹ گیا۔ دیپال پور، تاندلیا والا، کمالیہ، پیر محل کے علاقے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ 30 اگست سے 3 ستمبر تک بارشوں اور بھارت کے تھین ڈیم سے پانی کے اخراج کا امکان۔ راوی کے بہاؤ میں دوبارہ اضافے کا خدشہ ہے، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ بڑا ریلا گزر چکا، شاہدرہ کے گرد و نواح میں تباہی کی داستانیں باقی رہ گئیں۔ فاروق آباد اور فیروز والا میں گھر ڈوب گئے، افغان کالونی، شفیق آباد اور مرید والا سمیت کئی آبادیاں شدید متاثر، زندگی مفلوج۔ نارووال میں بھی ہر طرف تباہی، اکثر سرحدی علاقے تاحال زیر آب، متاثرہ علاقوں میں خوراک اور صاف پانی کی قلت۔ فیلڈ مارشل سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے، سید عاصم منیر کا سیالکوٹ، شکر گڑھ، نارووال اور کرتارپور کا فضائی معائنہ، سپاہی سالار کو صورتحال اور ریلیف کے اقدامات پر بریفنگ۔ آرمی چیف کی سکھ کمیونٹی سے ملاقات، مذہبی مقامات کی اصل حالت میں بحالی کی یقین دہانی، کہا اقلیتوں اور مذہبی مقامات کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، فرض کی ادائیگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ سکھ برادری کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی آمد کا خیر مقدم، فیلڈ مارشل نے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن پر انتظامیہ اور فوجی جوانوں کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان زندہ باد، نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد۔
وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب زدگان کا غم بانٹنے کے لیے وزیر آباد کا دورہ، نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ، متعلقہ حکام کی تباہ کاریوں پر بریفنگ۔ متاثرین کی فوری مدد اولین ترجیح ہے، جلد از جلد بحالی کے اقدامات کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی ریلیف کے اقدامات مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے متاثرہ خواتین کو کھانا کھلایا، بھرپور مدد کا یقین دلایا۔ مریم نواز کا سیالکوٹ میں بھی تباہ کاریوں کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے صدر کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ کرتارپور میں گردوارہ دربار صاحب کو مکمل طور پر خشک اور محفوظ حالت میں بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا سکھ بھائیوں کے ساتھ عقیدت کے اظہار میں نکاسی آب کے لیے خصوصی آپریشن کیا گیا۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے دن رات محنت کر کے گردوارہ کے در و دیوار کو چمکا دیا۔ 3 سے 4 روز میں یاتریوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی تلخ حقیقت، مؤثر تیاری سے ہی قدرتی آفات کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کا صوبائی مشاورت اور ہم آہنگی سے نئے آبی ذخائر کی تعمیر کا اعادہ۔ شہباز شریف کا سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ 4 وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کو ایرانی صدر کا ٹیلی فون۔ مسعود پزشکیان کا سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس، ہر ممکن مدد کی پیشکش۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کے لیے $30 لاکھ ہنگامی امداد کا اعلان۔ گڈو بیراج پر 7 سے 8 لاکھ کیوسک پانی پہنچنے کا امکان، انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ متعلقہ ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ سکھر سے دادو تک بوٹس کے ساتھ ریسکیو عملہ تعینات کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا حکم، مراد علی شاہ نے کہا سیلاب کی صورتحال میں انسانی آبادی اور مویشیوں کا بچاؤ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ارمان بھی ریلوں میں بہہ گئے، برسوں کی محنت پل بھر میں ضائع ہو گئی۔ بیٹی کا جہیز سیلاب کی نظر ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین کے گاؤں جاگو قلعہ کی دکھیاری ماں خواب لٹنے پر نوحہ گنا، تنکا جوڑ کر بیٹی کو رخصت کرنے کا سامان کیا، پانی نے سب برباد کر دیا۔ گجرات کے علاقے شہباز پورہ کا بے بس محنت کش بھی غمزدہ۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن، ہزاروں افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ 6 ٹیمیں دریائے ستلج اور دریائے راوی کے کناروں پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ قصور میں بھی سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر آپریشن، اوکاڑا اور گرد و نواح میں بھی جوان مسلسل سرگرم عمل۔ مشکل حالات، راستے بند، ہر طرف پانی، مگر فرض کی ادائیگی ہر چیز پر مقدم۔ عوام کو لمحہ با لمحہ باخبر رکھنے کا عزم برقرار۔ سیلاب کی صورتحال پر سما کی سب سے بڑی کوریج جاری۔ دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ پر مسلسل رپورٹنگ۔ ٹیم سما مقامی لوگوں کی آواز بنی، حالت زار دکھائی، حکام کی توجہ دلائی، متاثرین کی مشکلات سے پردہ اٹھایا، ہر منظر دیکھنے والوں تک پہنچایا۔ بارشوں کا نیا اسپیل، سیالکوٹ میں پھر بادل برس پڑے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ، اسلام آباد اور لاہور میں بھی رمجھم۔ بھمبر میں جل تھل ایک، ایبٹ آباد میں لنک مانسہرہ روڈ پر پانی ہی پانی، مالاکنڈ میں سوات ایکسپریس وے پر لینڈ سلائیڈنگ، ٹریفک معطل۔ سیلابی صورتحال کے باعث ملک میں مہنگائی بڑھنے لگی۔ گزشتہ ہفتے 18 اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھی۔ ہفتہ وار شرح 0.62% اضافے کے ساتھ 3.57% تک جا پہنچی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت، وزیر اعظم آج چین روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف چینی قیادت سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور سی پیک فیز 2 میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کریں گے۔ تاجروں سے ملاقات اور پاک چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب بھی شیڈیول۔ وزیر اعظم دوسری جنگ عظیم میں چینی فتح کی 80ویں سالگرہ پریڈ میں بھی شرکت کریں گے۔ پاکستان اور آرمینیا کے درمیان سفارتی تعلقات کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ نائب وزیر اعظم کا آرمینیا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں ممالک کا سفارتی تعلقات کے لیے غور پر اتفاق۔ چین سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر رضامند، افغان حکومت سے کہہ دیا کہ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔
غزہ سٹی پر اسرائیل کے نئے حملے، مشرقی علاقوں پر بدترین بمباری، لڑائی میں وقفے کا اعلان واپس، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 59 شہادتیں، تعداد 63,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ نے صدر محمود عباس سمیت فلسطینی حکام کو جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت سے روک دیا، ویزے منسوخ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا دہشت گردی کی حمایت کا الزام۔ ترکی کا اسرائیل کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا اعلان، اسرائیلی طیاروں کے لیے فضائی حدود بھی بند، ترک تجارتی جہاز اسرائیل نہیں جائیں گے۔ وزیر خارجہ کے مطابق فیصلہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں کیا گیا۔